بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 6 مئی منگل کا دن ہے، بڑی اہم کچھ پیش رفت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو جو صبح کی ملاقات کا نتیجہ، پھر اڈیالہ سے جو سخت پیغام احتجاج 7 ہفتوں کے بعد خان کی ملاقات بہنوں سے اور کمپنی کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ آج قومی اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کا دھرنا بھی، خیبر پختونخوا میں تیاریاں بھی شروع۔ 5 نکاتی عمران خان کا بڑا اہم پیغام، ادھر ادھر دیکھے بغیر نظریں صرف اڈیالہ جیل پہ فوکس وہاں، اور ساتھ ہی اب کانفرنس میں نہ شرکت کرنا، مائنز بل، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی۔ کیس کی سماعت کے دوران ججز کا عملہ ہی سارا غائب، اور بلوچستان سیکورٹی فورسز پر بھی حملہ ہوا، متعدد اہلکار شہید ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان ہندوستان کا معاملہ بھی بڑا اہم اس وقت چل رہا ہے، لیکن سب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری رچرڈ گرینل سے ملاقات کرنے میں ڈاکٹر آصف سے ایک بڑا اہم انٹرویو ہوا ہے۔ 1 گھنٹہ 55 منٹ کی ان کی رچرڈ گرینل سے ملاقات تھی، پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ اس کے پس پردہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ انٹرویو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس ملاقات کے ظاہر ہے نتائج نظر بھی آ رہے تھے آج، اور ملاقات آج خان کی بھی آپ کو پتہ ہے اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، لیکن اس میں جو اصل معاملہ تحریک انصاف کی قیادت نے آج، وہ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کل شام سے صحافیوں کو یہ بیانات آپ کو پتہ ہے مل رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ سب یکمشت ہو کے کہہ رہے تھے کہ ملاقات آج نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ریورس سائیکالوجی استعمال کی گئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے یہ گیم kھیلتی ہے، تو یہی گیم اب ان لوگوں کے ساتھ بھی کھیلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ لسٹ میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں انہیں ملنے نہیں دیا جاتا، اور بلانے کے لیے 6 نام پورے کرتے ہیں، کیونکہ لکیر کے فقیر ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ لیکن اصل پیر ڈنڈا یہ یاد رکھے، وہ چاہے عوام کا ہو یا امریکہ کا ہو، اور یہ سارے معاملات جو اسٹیبلشمنٹ چھپانا چاہ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے روکنا چاہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل سے یہ رابطہ خان کا عوام سے رک جائے، وہ نہیں رک سکا۔ آج بالآخر 45 دن بعد جو ملاقات عمران خان کی دونوں بہنیں عظمیٰ خان اور نورین خان کی ہوئی، معینہ سلیمہ خان انہوں نے کیا آج 15-20 منٹ کی ملاقات میں تمام ابہام، پیغامات، تحفظات سب کچھ دور ہو کے فضا ایک دم صاف ستھری ہو گئی، سارے الجھے معاملات ایک دم سیدھے ہو گئے۔ بہنوں کے چہرے روشن تھے، ظاہر ہے بھائی سے ملاقات تھی اور چمک رہے تھے، بہت خوش تھیں آج 45 دن کے بعد یہ ملاقات آپ کو پتہ ہے، اور اس بھائی سے جسے دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ عمران خان کی صحت کا سب سے اہم معاملہ تھا جو عوام میں تشویش تھی، الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اور پوری قوم کی تشویش بھی دور ہوگی۔ اب جن معاملات پر بے چینی پھیلی ہوئی تھی اس وقت، وہ ابہام تھے، وہ اہم معاملات کون سے تھے؟ مادنی بل سب سے بڑا معاملہ تھا، وہ چیپٹر آج عمران خان نے مکمل کلوز کر دیا، اس کے آگے ایک فل سٹاپ لگا دیا کہ جب تک عمران خان خود باہر آ کر انشاءاللہ اس کو نہیں دیکھیں گے، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی پیش کرنا، بحث کرنا، اسمبلی کے اراکین کو دکھانا وغیرہ وغیرہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا معاملہ، عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو، پارلیمنٹیرین کو صاف صاف 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کوئی میٹنگ جس میں آل پارٹیز کانفرنس، سلامتی کونسل کی میٹنگ یا وفاق کی طرف سے بلائے گئے اجلاس ہوں، پارٹی رہنما شریک نہیں ہوں گے۔ کوئی پالیسی سازی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی جب تک عمران خان خود نہیں کریں گے۔ احتجاج کے معاملے پر عمران خان نے پٹیشن، الیکشن کے معاملات، جنید اکبر سمیت خیبر پختونخوا کو متحرک ہونے کا پیغام بھیجا۔ یہ جو جلسے جلوس اور کنونشن، یہ سب اب اگلے گیئر میں جائیں گے۔ اور عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے متعلق بھی بڑی اہم بات کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی غلط بیانی کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی، کسی غیر متعلقہ شخص کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ باقاعدہ طور پہ عمران خان کی بہن نے ان سے کہا کہ آپ سے ملنے اگر کوئی آ جائے لسٹ کے بغیر جو ہم دیں تو آپ ملنے سے انکار کریں، تو اب ملاقات نہیں ہوگی۔ جو خبریں آپ کو پتہ ہے بے بنیاد پھیلائی جا رہی تھی کہ عمران خان ڈیل کر لیں گے، حکومت کی بات تسلیم کر لیں، عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا، یاد رکھیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں سویل ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات کا سلسلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ عمران خان کو کسی طرح یہ قائل کر لیں، لیکن جو بھی حالیہ دنوں میں بھی عمران خان سے لوگ ملے، اس کی بڑی اہم آپ کو ایک خبر دے دوں کہ دونوں نے خان صاحب سے کہا جی ہم تو تھک گئے ہیں، خان صاحب ہمت نہیں رہی، سارا سسٹم ہیک ہو چکا ہے، پیک ہو چکا ہے، تھک گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں تو نہیں تھکا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، ہر قسم کی مصیبت تکلیف برداشت کر رہا ہوں، میں نہیں تھکا تو آپ کون ہوتے ہیں تھکنے والے؟ میرا تو عوام سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے لیکن جو آج کیا، دیکھیں پارلیمنٹیرین نے تھپڑ بھی کھائے، لاتیں بھی کھائیں، مکے گھونسے، کپڑے پھڑوائے، زمین پہ گرے، کسی کو گھسیٹ رہے تھے، گلو بٹ، گلو بٹ تو آج شکلیں ان کی دیکھنے والی تھیں، غصے میں بے قابو تھوک اڑاتے گریبان چاک پارلیمنٹ، تو جس طرح بارڈر پہ آئے ہندوستانی فوجی سمجھ کے حملے کر رہے تھے، جو بڑا غصہ ہمیں آتا ہے انہیں دیکھ کے، بڑا غصہ، لسے کو دیکھ کے ویسے ہی غصہ آیا تھا، وہ غصہ دکھاؤ نا ذرا بارڈر پہ جا کے، پتہ چلے تمہارے اندر کتنا غصہ ہے۔ یہ پارلیمنٹیرین منتخب نہتے لوگ تھے، خان سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں کیا کرنے آئے تھے؟ نہتے تھے۔
اب دو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. دیکھیں ایک تو مزاحمت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں, دوسرا سوشل میڈیا تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت. ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جتنا دباؤ پارلیمنٹیرین پر ڈالا گیا اس کا نتیجہ آج آپ کو نظر آیا. بہت بڑی تعداد میں پہلی دفعہ یہ جو خان کی فیملی کے ساتھ یہ ملاقات کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اب سوشل میڈیا پہ لوگوں کو تحریک انصاف کو فخر کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی تحریک چلائیں. آج جو MNAs کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, یہ ان کا ایک مجھے مزاحمت کا نیا دور نظر آیا عمران خان کے بغیر. جس طرح عمران خان کی بہنوں کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا, ممبران اسمبلی کھڑے تھے, کسی کو نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے, یہ چیز ثابت کر رہی تھی کہ لوگوں کو مارنے سے, لوگوں کو ظلم کرنے سے, بدتمیزی کرنے سے, گرفتاریوں سے, اور اس میں خواتین دیکھیں بڑی تعداد میں. منسٹر تھی, سہیل آفریدی تھا, شاہد خٹک تھا, صاحبزادہ حامد رضا تھے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, شاید اس کی صاحبزادہ حامد رضا کی تو ایک آنکھ بھی شدید زخمی تھی. ریاست اپنی فسطائیت اور ظلم کی بنیاد پر چلانے کے نظام کو کوشش کر رہی ہے. اب KP کے پاس تو دیکھیں خیبر پختونخوا پہلے تو اسمبلی میں اجلاس بلا کے یہ جتنے گلو بٹ تشدد کر رہے ہیں, صوبائی وزیر کو جس کو مارا گیا, یہ علیمہ خان کے ساتھ جس طرح کانسٹیبلز نے بدتمیزی کی, صاحبزادہ حامد رضا کے گریبان کو جس طرح چاک کیا, وہ عامر ڈوگر کے کپڑے پھاڑے. انہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بتائیں کہ یہ فسطائیت یا تشدد کرنے والے لوگ ان کو سامنے لائیں. میں آگے چل کے اس پہ مزید بات بھی کروں گا. خدیجہ شاہ, طیبہ راجہ, لیکن جس طرح حصار بنا کر آج وہ باقی خواتین وکلا کھڑی تھیں, ایک خاتون اس میں مجھے یاد رہی, جوان بیٹا جن کا انیس شہید, ستی کی والدہ عمران خان کی رہائی کے لیے شہید ہوا. اس کی والدہ کے الفاظ سنیں کیا کہہ رہی تھی کہ میں اس مشن پہ ہوں جس پر میرا بیٹا شہید ہوا, اور میرے تو باقی بیٹے بھی اس مشن کے لیے جی رہے ہیں. مطلب آپ بتائیں اس جذبے کو آپ کیسے ہرائیں گے؟ آپ بتائیں کوئی دنیا کی ایسی طاقت تجھے ہرا سکتی ہو؟ انہیں دیکھ کے پاکستان کی قوم کو امید کی کرن جاگتی ہے کہ یہ ناقابل تسخیر قوم ہے. دوسری طرف تشدد کرنے والے گلو بٹوں کا دستہ دیکھیں, وہ کانسٹیبل سے لے کے ایسا, وہ جس طرح انہوں نے لائن آف کنٹرول سمجھا ہوا اسے, اڈیالہ جیل کو ہندوستانی فوجی ان لوگوں کو سمجھا ہوا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے تحریک انصاف نے پتہ نہیں دریائے چناب پہ ڈیم بنایا ہوا ہے, ان کا پانی روکا, پر نشہ چڑھا ہوا ہے تمہارے پر مستی کا, تو جا کے دکھاؤ نا ان لوگوں کو جو بار بار للکارتے ہیں تمہیں پانی بند کیا, جگہ رکواؤ, ان سے پانی کھلواؤ اپنا. یہ بیچارے لڑنے آئے یہاں سے, چند ہزار کی نوکری میں جانوروں کی ریزن ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. میں تو وہ سوچ رہا تھا, یقین کریں 1971 کے جو مناظر تھے, یہ آج اتنے کیمرے موجود تھے, سوشل میڈیا پہ ایک کلپ آ رہا تھا, یہ سلوک پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہا تھا. ذرا آپ سوچیں کہ یہ عام عوام کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوں گے جہاں کیمرے نہیں ہوں گے. 1971 میں کیا کیا ہوگا؟ یہ قومی یکجہتی کا چورن. یہ شاید خٹک نے صحیح کہا ہے کہ یہ سلوک ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے, ان تمام مظالم کا حساب لیں گے. یہ تنخواہیں عوام پر تشدد دینے کے لیے انہیں دی جاتی ہیں, عدلیہ کی توہین کے لیے دی جاتی ہیں. لیکن مزاحمت پہ آج یقین کریں تحریک انصاف کی جتنی تعریف کریں کام ہے. یہ شاید خٹک اور حامد رضا کی پہلے تعریف کری, کیونکہ اس سلسلہ شروع انہوں نے کیا تھا, یاد رکھیں. باقی پارلیمنٹرین بھی کود پڑے, باقی جو عمر ایوب, وہ چنگیز کاکڑ, وہ سب لوگوں پر تشدد ہوا, بلکہ 2 MNA تو ان کے شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. اسد کیسر اس کی وہ تصدیق بھی کر رہے تھے. لیکن یہ خیبر پختونخوا کے جو ممبران پارلیمنٹ میں موجود تو تھے ہی تھے, لیکن کراچی سے بھی تحریک انصاف کے رہنما اڈیالہ کے باہر پہنچے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال آج انہوں نے قائم کی, اور یہی ان سے عوام توقع کر رہی تھی کہ فرنٹ فٹ پر آئیں. آج وہ جو باقاعدہ نعرے لگ رہے تھے کہ خان کی رہائی تک جان نہیں چھوڑیں گے, یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ علیمہ خان نے بھی نے کہا لگا دو مارشل لا پر سیدھا سیدھا. بھئی یہاں لاکھوں لوگوں کے نمائندگان کو آپ اس طرح مارنے ہیں, ان کے ووٹرز کی اور نمائندگان کی یہ حیثیت ہے, تو پھر لگا دو مارشل لا ہی سیدھا سیدھا. اور اس کے بعد پھر جو گرفتار ہوئے انہیں بھی رہا کروایا گیا باقاعدہ اڈیالہ جیل سے. ان سب لوگوں کو باقاعدہ رہا کروانے کے بعد یہ لوگ واپس گئے ہیں. دیکھیں اس لنگڑی لولی جمہوریت میں آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازم کی کیا حیثیت ہے. سرکاری اہلکار جو SHO, DSP, یہ DPO, اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ, یہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ حمزہ شہباز کا کلپ دیکھ لیں, انگلی سے کیسے اسے ہٹا رہا ہے. جب یہ آل شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ تو 9 مئی کو انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کو ہم ختم کر چکے ہیں, تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے, مارو انہیں جتنا مرضی. یہ تو الیکشن جیت کے دوبارہ منظر عام پر آئے اور سب سے بڑی پارٹی بنے. پولیس کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اب اقتدار میں نہیں آئیں گے, ان سے بالکل نہ ڈرو گے پارلیمنٹیرین سے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جیسا آج کھل کے آئیں, ان کے کھل کے سامنے آئیں, ان لوگوں کی باقاعدہ لسٹیں بنائیں, جب وقت آئے تو سب کے سب کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائیں تاکہ ان باقی لوگوں کو پیغام پہنچے. اور قیادت کے ساتھ جس طرح لوگ کھڑے ہوئے دیکھیں, جس طرح عمران خان کی ہم رہائی کی بات کرتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو خوشخبریاں آئیں گی. ابھی میرے پاس بہت سی خبریں, لیکن میں اس پہ آپ کو پتہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا, کوئی ٹائم فریم کوئی ایسی چیز کہ پھر وہ بعض اوقات آپ کو پتہ لوگ سمجھتے ہیں ٹرک کی بتی ہے, تو اس لیے ان چیزوں پہ میں, لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو خوشخبریاں ضرور آئیں گی, خاص طور پر جب سے یہ مزاحمت شروع ہوگی. اس مزاحمت کا دیکھیں اثر
کہ تحریک انصاف نے آج پارلیمنٹ کے بعد وہ کام کیا جو ہم کہہ کے تھک گئے. آج اسد عمر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور سارے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. کتنے عرصے سے ہم انہیں درخواست کر رہے تھے وہاں اپنی اسمبلی لگائیں. اسد کیسر اسپیکر ہیں، وہ اسپیکر کے طور پر اپنی پیرالل حکومت چلائیں. یہاں پر جو ظلم و ستم ہے دنیا کو دکھائیں. آج وہ دنیا کو نظر آ گیا. آج بھارتی چینل بھرے ہوئے ان ویڈیوز سے کہ یہ کر رہے ہیں وہ عمران خان کی ٹیم کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ. تو یہ تحریک جو شروع ہوگی، اس کا یہ پہلا چیپٹر اب خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اب قومی ہمانگی، یکجہتی، یہ چورن اب نہیں بک سکتا. جو کچھ آج ممبران کے ساتھ ہوا، جس طرح ممبران نے اس کا رسپونڈ دیا، اب یہ پیغام سامنے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جتنے مسائل خان کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے نظر آ رہے تھے وہ تو حل ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس لائے عمل جو ہے وہ سادہ سادہ نظر آ گیا. خان نے دے بھی دی ہے. اور جس طرح تشدد کا نشانہ بنائے گئے لوگ، عطا تارڑ کی میں بات سن رہا تھا، وہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے کوئی پوچھے میں تو کہوں گا عمران خان بھی بڑا اچھا ہے، ہماری لیڈرشپ بھی اچھی ہے. بھائی تمہاری لیڈرشپ میں عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ جاسیہ میں فرمایا ہوا ہے 45ویں آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو برائی کبائی کرنے والے ہیں وہ نیک عمل کے لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں. سورہ سجدہ میں آپ پڑھیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور وہ کیا فاسق اور نافرمان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں. اس طرح سورہ سوات والا، ایمان لانے والے لوگ، عمل کرنے والے لوگ کیا زمین پر فساد والے لوگوں کی طرح، فاجروں کی طرح برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے کبھی بھی. ایک طرف ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑنے والا، اپنی عوام سے محبت کرنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کی پہچان. دوسری طرف وہ لوگ جن کی شکل دیکھیں، نام سنیں تو پہلا لفظ ذہن میں کیا آئے؟ چور. یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ خود سوچیں اپنے ذہن میں. نہ عمران خان ان جیسا ہو سکتا ہے، نہ یہ عمران خان جیسے ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں جو اپنے لیے عذاب بنایا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ جو کھڑا ہوا ہے، ہندوستان نے تو جو وار کرنا تھا کر دیا. سندھ معاہدہ، طاس معاہدہ، جو اس پہ پانی بند کرنا سارا ہو گیا. اور یہ خاموش اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح نواز شریف، مریم نواز مودی کے خلاف خاموشی. یہ چاہتے تھے عوام کی حمایت ہوگی، ہم اس حملے پہ اپنی عوام کو اکٹھا کر لیں گے. پانی بند ہونے پہ 3 دن ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے، ان کا سارا جنگی جنون بھی اتر گیا. اب جو یہ حقیقت کی دنیا میں واپس آئے ہیں، انہیں اندازہ ہوا ہے کہ بھارت نے شاید جہاز اتنی جلدی نہیں بھیجنے، پہلے وہ پانی روکے گا، 6 مہینے تو ایسے ہی کھینچ جائے گا کام. دیکھیں پانی تو بھارت ہمیشہ کے لیے نہیں بند کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کا جینا مشکل کیا ہوا ہے. بھارت پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے، سب جانتے ہیں. مودی کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. اسی لیے انہیں تو چاہیے قوم کو جوڑیں، اپنی قوم کی زندگی تنگ نہ کریں، بجائے کہ امریکہ آ کے ان کو سمجھائے. اپنے ملک کو جوڑ کے اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں. ان کے لیے بڑے آسان آئیڈیا سچویشن ہے. خان کو نکالیں، ہاتھ ملائیں، سارا معاملہ ختم. پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں اور آپ کو پتہ ہے فیس سیونگ مل جائے گی سب کو. لیکن یہاں یہ زمین تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شخص بھی ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے، نظام کے خلاف کھڑا ہو، سوال اٹھائے، وہ زمین تنگ کرنے لگتے ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے وہ خفیہ اداروں کی مداخلت کا خط لکھا تھا، ان کا سارا عملہ ہی غائب کر دیا. مطلب ڈویژن بینچ کے، مطلب وہ خود جج فائلیں بھی اٹھا رہے ہیں، خود وہ ٹائپنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹینو ٹائپ کا بھی کام کر رہے ہیں، ادھر سے عدالتی اہلکار پکڑ کے وہ کام چلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہیں، ان سے وہ، بلکہ ایک جج نے کہا بھی، وہ سمن رفت صاحبہ تھی شاید، کہ ہمیں لگتا ہے 5-6 جج اور بلانے پڑیں گے تب یہ آئیں گے. مطلب عملہ اٹھا لیا ان سے. مطلب جہاں جہاں ان کا زور چلتا ہے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی واردات ضرور کریں. لیکن یہ معاملہ اب زیادہ نہیں چل سکتا. تحریک انصاف میں اس آئی ہوئی طاقت کو اب انہیں نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. اگلا انٹرویو آپ ضرور چیک کیجیے گا، ڈاکٹر آصف صاحب کا بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے، بڑی اہم انہوں نے گفتگو اس میں کی ہے، اور اس میں انہوں نے 3-4 بریکنگ خبریں بھی دی ہیں. اب چونکہ وی لاگ لمبا ہو گیا، اس میں اب ذکر کیا کروں وہ آپ خود ہی دیکھیے گا، اندازہ کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.